الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا. آيتي كردو كسی کو یاد ہو. من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قابل احترام حضرات علماء کرام اور قابل قدر دوستوں اور ساتھیوں، خوشی کی بات بھی ہے اور ذمہ داری کی بھی کہ سنجیدہ لوگوں سے وقت کے انتہائی سنجیدہ اور حساس موضوعات پر گفتگو کی جائے، اور ان گفتگو کا حق یہ ہوتا ہے کہ انہیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اور عملی جذبے سے سنا جائے. ابھی بھی میرے دل میں ایک آیت آئی جس کی روشنی میں مجھے بات کرنے کا ذریعہ دل میں پیدا ہوا. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. ود کثیر من اہل الکتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اس آیت میں ایک خاص صورتحال کا تذکرہ ہے جس کا مقابلہ، جس کا سامنا تھا عہد مدنی میں اسلام اور دعوت اسلام کو. قرآن مجید حالات کے درمیان اور حالات کے متعلق ہدایات پر مشتمل آیتوں کا مجموعہ ہے. حالات سے دور رہ کر اور حالات سے منقطع ہو کر اس کا سمجھنا عملاً ممکن نہیں ہے، اور اسی لیے اکثر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کچھ واقعات رونما فرمانے کے بعد اور ضرورت پڑنے کے بعد وہ آیات نازل فرمائی. عام طور سے آپ حضرات تفسیر کی کتابوں میں اسباب نزول کے نام سے ایک حقیقت سنتے اور پڑھتے ہیں جن میں ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو بظاہر سبب بنے ہیں مختلف آیتوں کے نزول کا. میں اسباب نزول کی تشریح صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے قدر معکوس طور پر کرتا ہوں. یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ عملی ہدایات دینی ہوتی ہیں جن کی ضرورت اللہ کے علم ازلی میں اس امت کو اس وقت بھی تھی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا،
اور آئندہ قیامت تک کی زندگی میں امت کو مختلف مراحل میں ان ہدایات کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس کا بھی علم اللہ کو تھا۔ اور چونکہ انسانی نفسیات ہے اور انسانی فطرت ہے کہ کوئی ہدایت اگر حالات کے درمیان دی جائے اور عملی ضرورت کے درمیان دی جائے، میدان عمل میں دی جائے، تو یہ ایسی ہدایت بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ ضرورت پڑنے سے پہلے کوئی ہدایت اگر دی جائے کہ اگر کبھی یہ ضرورت پڑے تو اس کے لیے ہم پیشگی یہ ہدایت دے رہے ہیں، یا حالات سے قطع نظر ایک محض نظریاتی اور اصولی بات کہہ دی جائے تو اکثر وہ سمجھ میں نہیں آتی، دل پر اثر نہیں کرتی، ذہن نشین نہیں ہوتی اور وقت پر یاد نہیں آتی، جیسا کہ آج کل کی اکثر تقریروں اور تحریروں کا حال ہے۔ میں اس بات کو بہت اہم سمجھتا ہوں، اسلام اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے بارے میں صحیح تصور قائم کرنے کے لیے، اس لیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہوں جو بالخصوص نوجوانوں کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آئے گی۔ میں کہا کرتا ہوں بلا تشبیہ کہ جیسے دو ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا ہو، مثلا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو، اور دونوں ٹیموں کے کوچ یا مینیجرز وہ باہر بیٹھے ہوئے اپنی اپنی ٹیموں کی کارکردگی کو دیکھ رہے ہوں، اور اس وقت ان میں سے کوئی ایک ٹیم کا کوچ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری ٹیم کے فلاں کھلاڑی سے فلاں غلطی ہو رہی ہے، اسے اس وقت فلاں ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس وقت وہ کوئی پیمفلیٹ نہیں بھیجتا، کوئی مفصل تقریر نہیں بھیجتا مدلل قسم کی، بلکہ وہ پانی کے گلاس کے بہانے لفظ پر مشتمل کوئی ہدایت بھیجتا ہے۔ مثلا وہ محسوس کرتا ہے اگر کہ جتنی سپورٹ فارورڈ لائن کو ہاف لائن سے ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں مل پا رہی، تو وہ صرف ایک یہ اشارہ بھیجتا ہے کہ فارورڈ لائن کو سپورٹ کرو، یا مثلا اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مخالف ٹیم کا لیفٹنگ جس انداز سے موو بنا رہا ہے اور حملے بنا رہا ہے اس انداز سے اس کو ہاف لائن روک نہیں رہی اور فلاں کھلاڑی کو زیادہ مارک کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ڈیڑھ لفظ پر مشتمل کوئی ہدایت بھیجتا ہے جو اسی کھیل کی اصطلاح پر مبنی ہوتی ہے اور جس کو کھلاڑی بخوبی سمجھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اس وقت خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ 1969 کے اولمپک میں فلاں غلطی جو تم سے ہو رہی ہے وہ جرمنی کی ٹیم سے ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں وہ ٹیم ہار گئی تھی، اس لیے خدا کے لیے اللہ رسول کے واسطے یہ غلطی مت دہرانا۔ اتنی لمبی اگر گفتگو ہوئی تو اتنی دیر میں کئی گول پڑ جانے کا قوی خطرہ ہے۔ نہایت مختصر 100% عملی اور وہ زبان بولی جاتی ہے جو اس کھلاڑی کی سمجھ میں آئے۔ فرض کیجیے صرف یہ کہا گیا کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا، تو وہ کھلاڑی سمجھ گیا، اچھی طرح سمجھ گیا کہ کیا مطلب ہے لیفٹ ان کو چیک کیے رہنے کا۔ لیکن اب وہاں پر کوئی وائس چانسلر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی عالم دین تھے، کوئی ماہر نفسیات تھے جن کا کھیل کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کئی سال کے بعد انہوں نے کسی اخبار میں پڑھا یا کہیں اور پڑھا یا کسی نے ان کو یہ سوال حل کرنے کو دیا کہ اس کے جملے کا کیا مطلب ہے کہ لیفٹ ان کو چیک کیے رہنا۔
تب سیاق و سباق نہیں معلوم، ماحول نہیں معلوم، حالات نہیں معلوم، ضرورت نہیں معلوم، کھیل کی اصطلاحات نہیں معلوم. اب وہ لوگ بھی تشریح کرنے بیٹھیں گے کہ وہ لیفٹ مانی بائیں، ان مانی اندر چیک کیے رہنا، بائیں طرف اندر روکے رہنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سینکڑوں قسم کے وجوہ پیدا ہوں گے، سینکڑوں احتمالات پیدا ہوں گے. اگر یہ پائلٹ سے کہا گیا ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہوائی جہاز بائیں طرف کو جھک رہا ہے. اگر یہ کسی پتنگ اڑانے والے سے کہا گیا ہوگا تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پتنگ بائیں طرف کو گر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ کرام مصروف عمل تھے، مصروف جدوجہد تھے، میدان کے لوگ تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہدایات انہیں ملتی تھی وہ خالص عملی ہدایات ہوتی تھی، جو عملی لوگوں کو ملا کرتی تھی، عملی زبان میں. ان کے سمجھنے میں انہیں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. یہ فرق ہے ہماری نسل کے قرآن سمجھنے کی کوشش میں اور صحابہ کرام کے فہم قرآن. اس حوالے کے بعد میں یہ بات کہتا ہوں کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اس آیت میں ایک صورتحال پہلے اللہ نے بیان فرمائی ہے جس کا براہ راست مقابلہ تھا صحابہ کرام کو، ان کے مردوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی. اور اس صورتحال کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کی اس زبان میں جس میں ادنا درجے کا مبالغہ نہیں ہے. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک زبردست تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جس کی یہ خواہش، جس کی یہ تمنا اور یہ کوشش ہے ان یردوکم من بعد ایمانکم کفارا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ تم کو اس کے بعد کہ تم کو اللہ نے ایمان عطا فرما دیا ہے تم کو پھر سے وہ کافر بنا دیں. یعنی تمہارے اندر ارتداد پھیلانے کی ایک پوری کوشش کی جا رہی ہے اہل کتاب کی ایک کثیر تعداد کی طرف سے. جس قرآن جس تعداد کو کثیر کہہ دے، غور کرنا چاہیے کہ وہ تعداد کتنی ہوگی. کسی اخباری رپورٹر کی رپورٹ نہیں ہے قرآن کا بیان. قلیل کو کثیر اور کثیر کو قلیل کہہ دینا یہ صحافت کا، موجودہ صحافت کا تھوڑا امتیاز ہے. بلا وجہ کسی بات کو بہت زیادہ بڑھا دینا یہ قطعاً قرآن کا مزاج نہیں. کسی ایسی بات کو جس کا نوٹس لینا نہ ضروری ہو اس کا نوٹس لے لیا جائے، اس کو ایشو بنا لیا جائے بہت بڑا، یہ بھی قرآن کا مزاج نہیں ہے. اس کے بہت خلاف قرآن کی تربیت ہے. لیکن غور کیجیے، عہد ہے مدینہ منورہ کا، ہجرت کے بہت بعد کا، جس وقت آیت نازل ہو رہی ہے اور اس آیت میں ایک خاص صورتحال کا بیان ہے. اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ جس طرح ممکن ہو سکے تم کو پھر سے مرتد بنا دے. جو تمہیں ایمان ملا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم کوششوں اور قربانیوں کی بدولت، جو تمہیں دولت ملی وہ تم سے چھن جائے، تم پھر سے وہیں پہنچ جاؤ جہاں سے تم چلے تھے، تمہیں ارتداد میں مبتلا کر دے. یہ صورتحال ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اس صورتحال کے متعلق اس کے آگے ایک وضاحت نقل ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں ہدایت نقل ہو رہی ہے. ابھی جو ذکر چھڑا موضوع تعلیم کے موضوع کا، اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صورتحال کیا ہے، پہلے اس کا ہمارے ذہن میں کنسپشن کلیئر ہونا چاہیے. ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں؟ اب میں سے اکثر کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ صورتحال ہے کیا. پہلے یہ بات سامنے ہو کہ صورتحال کیا ہے، اس کے بعد یہ قابل گفتگو بات ہوگی کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. اگر صورتحال ہی کا تصور ذہن میں نہیں ہے کہ ہم کن حالات میں ہیں، کیا ارادے ہیں ہمارے دوستوں کے اور کیا ارادے ہیں ہمارے دشمنوں کے، کیا ان کے پروگرام ہیں،
کیا ان کے منصوبے ہیں، کیا ان کی تمنائیں ہیں، کیا ان کی آرزوئیں ہیں، ان کی اسکیمیں کیا ہیں. اگر یہ اندازہ نہیں ہوگا تو واقعہ یہ ہے کہ ہم بالکل غفلت میں رہیں گے، اگرچہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بڑے باشعور لوگ ہیں. قرآن کی زبان میں قرآن سے زیادہ محتاط، قرآن سے زیادہ یقینی کوئی زبان نہیں ہو سکتی اس وقت کی صورتحال کے بارے میں. اس وقت کی صورتحال کے بارے میں جتنی معلومات جس شخص کی جتنی زیادہ ہوں گی، موجودہ دور میں طاقت کے توازن کس کے ہاتھ میں ہے، کیا منصوبے بن رہے ہیں، ارادے کیا ہیں، اور مختلف شعبوں میں ان کی منصوبہ بندیوں میں قدر مشترک کیا ہے، واحد مقصد کیا ہے، ان کا سامنے نشانہ کیا ہے. وہ واحد نشانہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. جس طرح ممکن ہو سکے اس امت سے جو اب تک نام لیوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس امت سے کسی طرح یہ چیز چھین لو. اس کے بوڑھوں کو مرتد نہیں بنا سکے تو اس کے جوانوں کو بنا دو. اس کے غریبوں کو نہیں بنا سکو تو اس کے مالداروں کو بنا دو. اس کے امیروں کو نہیں بنا سکے تو اس کے غریبوں کو بنا دو. اس کے مردوں سے اگر نور ایمان نہیں چھین سکے تو اس کی عورتوں سے چھین لو. اس کی موجودہ نسل سے اگر نہیں چھین سکے تو اس کی اگلی نسل سے چھین لو. اس کو سودی کاروبار میں مبتلا کر کے اس کے اندر سے نور ایمان نکال لو. اس کے بچوں کے لیے وہ نظام تعلیم و تربیت وضع کرو جس کے بعد خود بخود اس کے اندر سے ایمانی طاقت نکل جائے اور یہ تہذیبی ارتداد میں، پھر ذہنی ارتداد میں اور پھر لسانی ارتداد میں مبتلا ہو جائے. خلاصہ ہے اس صورتحال کا بہت مختصر اور آسان زبان میں جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ صورتحال جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے، جو نظام تعلیم بنایا گیا ہے، جس نظام تعلیم کا اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہے اور جس پر پورا کنٹرول یونیسکو جیسے ادارے سے ہے، وہ اس نظام تعلیم کا پہلے سے لے کر آخر تک پورا کا پورا نظام وہ دراصل خاص روح پر مشتمل ہے. اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں. نظام تعلیم ہو یا اقتصادی نظام ہو یا سیاسی نظام ہو یا اجتماعی نظام ہو، پورا ڈھانچہ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایمان کی نشو و نما نہ ہو سکے. ایمان لے کر جو بچہ گھر میں پیدا ہوگا وہ آگے نہ بڑھ سکے، وہ پروان نہ چڑھ سکے، وہ برابر متاثر ہوتا رہے، مطمئن ہوتا رہے. ایسی مشغول زندگی بنا دو کہ ایمان کے بنانے، ایمان کے چمکانے، ایمان کے حاصل کرنے کا وقت ہی نہ ملے. اتنے ٹیکسز لاد دو، معیار زندگی کو اتنا بڑھا دو، اتنی ریس میں لوگوں کو مبتلا کر دو معیار زندگی کو بڑھانے کے سلسلے میں کہ ایک مکان کے بعد دوسرا مکان اور ایک ماڈل کے بعد دوسرا ماڈل، انہیں وقت ہی نہ ملے سنجیدہ مسائل پر غور کرنے کا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیصر و کسریٰ کی تہذیب کے بارے میں نہایت عظیم ناقدانہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی تہذیب میں لوگوں کو اس قدر بوجھ لوگوں پر ڈال دیا گیا تھا معاشیات کا، اس قدر ٹیکسز تھے، اتنے لوازم اور واجبات تھے، اتنی ذمہ داریاں تھیں، اور ایسا معاشرہ تھا کہ انہیں وقت ہی نہیں تھا، موقع ہی نہیں تھا اس بات کا کہ وہ ایمان کی دنیا کو بھی آباد کریں، دل کی دنیا کو بھی آباد کریں، کچھ روحانیت سیکھیں، کچھ تہذیب سیکھیں، کچھ سنجیدہ اور اچھے اور پاکیزہ مقاصد کے لیے سنجیدہ اچھے اور پاکیزہ ماحولوں کو تلاش کریں. انہیں وقت ہی نہیں تھا. جو بات شاہ صاحب نے قیصر و کسریٰ کے نظام کے متعلق لکھی تھی بہر صادق ہے، بمزید اضافے کے ساتھ موجودہ زمانے کے ماحول پر. ایک عجیب و غریب ریس ہے، ایک عجیب و غریب بے برکتی ہے اور ایک عجیب و غریب مشغولیت ہے کہ صبح سے رات تک آدمی مشغول ہے، گھر بار سے دور ہے، غیر فطری زندگی گزارنے پر بخوشی آمادہ ہے اور عجیب غریب اس کی تفصیلات ہیں. آپ عملی دنیا میں عملی طور پر اس دنیا سے گزر رہے ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے ایک شعبے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ حال تعلیم کا ہے. آپ کا بچہ جب انگریزی کی کتاب پڑھے گا تو وہ جب الفابیٹس پڑھتا ہے تو وہ پی فار پگ کیوں پڑھتا ہے؟
کیوں آخر یہ پی فار پین نہیں ہو سکتا؟ لیکن وہ نہیں، پی فار پگ ہی پڑے گا. یونیسکو کی طرف سے جتنی کتابیں منظور ہوتی ہیں ان میں پی فار پگ ہی پڑھایا جائے گا. کہ کیوں بھائی؟ ان کا خاص مقصد ہے. وہ اس تحریر سے جس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جناب پک صاحب، وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، اور وہ شروع سے بچے کے دل و دماغ میں اس سے خاص قسم کا انس ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ میں نے بہت معمولی مثال دی. علم کی کیا تعریف کی جاتی ہے؟ موجودہ زمانے کی جتنی ڈکشنریز لے لیجیے آپ، جتنی انسائکلوپیڈیاز لے لیجیے، ایجوکیشن کی جتنی کتابیں لے لیجیے، ماہرین تعلیم کے جتنی کوٹیشنز لے لیجیے، جو بھی تعریف ہوگی علم کی اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ علم اس کو کہتے ہیں جو محسوس کے دائرے کے اندر آئے. عربی کی یہاں کتابوں میں عام طور سے جو پڑھایا جاتا ہے یا یہاں یا کہیں بھی عام طور سے عربی کے جو اصطلاحات ہیں، شاید یہاں زیادہ تر وہ لوگ جو عربی کے کورس جن کے پڑھائے جاتے ہیں، اس میں العلم ما خضع للبحث والتجربہ، المعرفۃ ما خضع للبحث والتجربہ، یہ تعریف نقل کی جاتی ہے. مسلمان اور عرب مصنفین بھی نقل کرتے ہیں ماہرین تعلیم کی اس تعریف کو. علم اسے کہتے ہیں جو کہ احساس اور تجربے اور آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ کے دائرے کے اندر آ جائے. اس بنیادی تعریف سے خدا کے وجود کو، غیبیات کو، جنت اور دوزخ کے وجود کو، ملائکہ کو، سمعیات کو، ہمارے عقائد سب کو خارج کر دیا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے یہود و نصارہ نے، ان دوستوں نے کیا کیا؟ یہ کیا کہ چونکہ عقیدے کا تعلق، مذہب کا تعلق، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے، یہ چیزیں علم سے ثابت نہیں ہیں، یہ سائنٹیفک چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہمارے کورس سے خارج ہے، یہ تعلیم کے حساب سے خارج ہوں گی. یہ پیرنٹس اپنے اپنے طور پر اس کا انتظام کر سکتے ہیں. اب تو مرحوم ہو گیا وہ سوویت یونین، لیکن کمیونزم کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں شروع کے زمانے کی تاریخوں میں ایک ہدایت نامے کا ذکر آتا ہے. ایک سرکولر ایشو کیا گیا تھا اسٹالن کی طرف سے، جو چھپا ہوا کتابوں میں موجود ہے. اس سرکولر میں یہ تھا کہ نظام تعلیم کو اسٹیٹ کو 100% اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. اس طرح کے پیرنٹس کو اختیار باقی نہ رہے کہ وہ اپنے بچے کو کیا پڑھانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں پڑھانا چاہتے. اسٹیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. آپ اگر غور کریں تو اسٹیٹ کے دائرے کو اتنا بڑھایا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کر. فرانس کے انقلاب کے بعد جو یہودیوں کی پلاننگ ہوئی پوری دنیا پر، اور جس کا اس وقت بہت غیر معمولی آخری حصہ چل رہا ہے، اس میں اس کا خاصہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کے دائرے کو اتنا بڑھاؤ کہ انسان کی اپنی آزادی سلب ہو جائے. وہ جس وقت سونا چاہے اس وقت اس کو سونے کو نہ ملے، وہ جو پہننا چاہے وہ اس کو پہننا فیشن کے خلاف کر دیا جائے، جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے وہ نہ پڑھا پائے. یعنی عجیب و غریب بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زمانہ آزادی کا ہے، حالانکہ یہ زمانہ بدترین غلامی کا ہے. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ اسی پرانی آیت کے حوالے سے کہتا ہوں، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اور یہ قرآن مجید نے ایک بات کی وضاحت اور کر دی کہ یہ جو ان کی کوشش ہے ارتداد پھیلانے کی، کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ناواقفیت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حاسدانہ جذبے کی وجہ سے ہے. ایک خاص قسم کا حسد ہے اہل کتاب کو، شروع دن سے ہے، جب سے نبوت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کر بنو اسماعیل میں پہنچی، اور اس کی عجیب و غریب تاریخ ہے اور وہ اسی وقت سے چلی آ رہی، بہت پرانی ہے. اس کی طرف اشارہ بہت پہلے ہو گیا تھا، ہجرت سے پہلے اس کی طرف اشارہ ہو گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ ابھی قباء میں تھے، مدینہ منورہ پہنچے بھی نہیں تھے. ایک بہت اہم واقعہ وجود میں آیا. واقعہ یہ وجود میں آیا کہ پورے مدینہ منورہ کے یہودیوں کا جو سب سے بڑا لیڈر تھا حی بن اخطب، وہ اور اس کا بھائی، یہ دونوں رات کی تاریکی میں قباء پہنچے کہ غور سے قریب سے دیکھیں یہ محمد ابن عبداللہ جو مکے سے آئے ہیں، دیکھیں یہ وہی رسول تو نہیں ہے
جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے اور جن کا ہمیں اور ہماری قوم کو بہت پہلے سے انتظار تھا. یہ دیکھنے کے لیے وہ لوگ پہنچے, دونوں بھائی 24 گھنٹے انہوں نے وہاں گزارے چھپ کر, اور رات کی تاریکی میں قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی معاملات کو دیکھا, اور آپ کے ارد گرد قریب صحابہ کرام کو دیکھا, مختلف علامتوں کو جانچا اور پرکھا, واپس آئے. اور واپس آ کر دونوں بھائیوں نے راستے میں کوئی گفتگو نہیں کی, بلکہ اپنے گھر کے اندر کی کوٹری میں داخل ہوئے اور ان دونوں نے بالکل تنہائی میں ایک گفتگو کی. اللہ کا عجیب انتظام ہے. اس گفتگو کو سننے والی اسی کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو بعد میں ام المؤمنین اور زوجہ مطہرہ بنی, وہ وہاں پر دیوار کے پیچھے کان لگائے کھڑی تھی کہ یہ ہمارے باپ اور چچا کیا بات کرتے ہیں. اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ عملی طور پر یہی وہ گھڑی تھی اور یہی وہ نشست تھی جس میں کہ فیصلہ ہو رہا تھا قیامت تک کے لیے یہودیوں کے اس اسٹینڈ کا جو ان کو لینا ہے اسلام اور نبی اسلام اور دعوت اسلام کے بارے. یہ فیصلہ کن گھڑی تھی. اب ایک بھائی نے, چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے پوچھا. حی ابن اخطب سپریم کمانڈر تھا, آخری فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا, جو فیصلہ وہ کرتا وہ کم سے کم اس علاقے کے یہودیوں کے لیے لازمی تھا اس کو ماننا. بھائی نے اس سے پوچھا کیا کہتے ہو اس آدمی کے بارے میں, کیا رائے ہے؟ اب تمہاری اب قریب سے دیکھنے کے بعد کیا رائے ہے؟ پوچھا اہوا ہوا, عبارت میں لگ جاتا ہے اہوا ہوا. جب کوئی بہت رازدارانہ اور مختصر بات کرنی ہو تو ضمیروں کا استعمال کیا جاتا ہے, اس میں ظاہر کا استعمال نہیں ہوتا. اشاروں میں بات کی جاتی, مختصر سے مختصر بات کی جاتی. اہوا ہوا کہ وہی ہو. اب جو جس کو کانٹیکٹ معلوم ہے وہ تو سمجھ جائے گا, جسے نہیں معلوم وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس سے کیا مطلب ہے. حی ابن اخطب نے جواب دیا اے واللہ انہ لہوا, خدا کی قسم یہ محمد رسول اللہ ہے جو آخری رسول ہے, کوئی شک نہیں ہے مجھے اس میں. اب اس نے پوچھا بھائی نے اب بولو کیا حکم ہے؟ تو اس نے جواب دیا ہے عداوتہ ما حیینا, جب تک ہم زندہ رہیں گے اس شخص کے دشمن کی حیثیت سے زندہ رہیں. یہ وہ لمحہ ہے جس لمحے ایک فیصلہ ہوا ہے, اور اس فیصلے کا قیامت تک یہودیوں کے بارے میں اس پر ثابت قدم رہنا یہ قرآن مجید کے نص قطعی سے ثابت ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ وہ قوم ہے, اور بدقسمتی سے, اور صرف بدقسمتی کا لفظ صحیح تعبیر نہیں ہے, صحیح تعبیر نہیں ہے, مختصراً ہم لوگ استعمال کر لیتے ہیں, حالانکہ یہ صحیح تعبیر نہیں. ہماری اپنی کوتاہیوں, بدتدبیریوں, پھوڑپن, ہمارے اپنی تغافل, ہماری اپنی سستی, ہماری اپنی خود غرضی, ہمارے اپنے تفریق و انتشار, ہمارے اپنے بخل, ہماری اپنی بزدلی وغیرہ وغیرہ, ان سب کی وجہ سے پوری دنیا کی قیادت سمٹ کر یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے, اور تمام دنیا کے تمام شعبوں کی تشکیل جو اس وقت رشتہ 2 صدی سے ہو رہی ہے وہ 100% یہودیت کر رہی ہے. کسی اور قوم کو اس میں کوئی اور دخل نہیں ہے. اور یہ بھی اتفاقاً نہیں ہے, سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منزل تک انحطاط سے آگاہ فرما چکے تھے. کتاب الفتن کی بہت سی احادیث ہیں جس میں واضح طور پر اشاروں کی زبان میں یہاں تک امت پہنچے گی اور اس ذلت کے شکار ہوگی, اور اس وقت کیا کرنا چاہیے اس بارے میں اشارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات میں, احادیث میں اور قرآن کی آیات میں موجود ہیں. یہ وہ صورت حال ہے جس میں ہم اس وقت ہیں. اب قرآن کی آیت کی طرف پھر رجوع کیجیے. قرآن نے جس وقت یہ کہا تھا اس وقت ان کی سازشیں ہو رہی تھی, قرآن نے اس کا جواب دینے کے لیے کیا طریقہ سکھایا ہے اس وقت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے تو ایک جملہ ایسا کہا ہے قرآن نے جس پر چونک جائیں گے ہم لوگ, جو ہماری اکثر کی توقعات کے بالکل خلاف ہوگا, اور ہم میں سے بعض کے موڈ کے اور ذوق کے بھی خلاف ہوگا. لیکن قرآن کے حکم کے سامنے کس کا ذوق اور کس کا موڈ؟ قرآن نے کہا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اتنی گرما گرم تمہید کے بعد تو امید تھی کہ یہ کہا جائے گا کہ بس تب ایک نہ بچے زندہ,
بہت دن ہو گئے، اب تم مدنی دور میں ہو، تلوار اٹھا چکے ہو، فلاں میدانوں میں ہماری فتح کے، ہماری مدد کے کرشمے دے چکے ہو، لہذا اب تم اپنی تلوار سنبھالو اور ان یہود و نصارا کی گردنیں، بس اور کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا. یہ امید کر دی جا سکتی تھی، اور شاید میری تمہید کے بعد یہ ٹیمپو بنا ہو اور یہ امید قائم ہوئی ہو بہت سے پرجوش نوجوانوں کے دل میں کہ اس کے بعد تو اس ہدایت کے سوا کسی اور ہدایت کے دینے کا جواز ہی نہیں. اتنی بھیانک سازش کسی مصنف کے کتاب سے متاثر ہونے والے حلقہ ارادت کو نہیں پہچا رہے تھے یہ لوگ. خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کی کمائی ہوئی پوری پونجی مٹھی پر یہ صحابہ کرام یہ جتنے بھی تھے ان سب کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے تھے یہ بدبخت. مسئلہ جان پر حملے کا بھی نہیں تھا، مسئلہ مالوں کے لوٹنے کا بھی نہیں تھا، مسئلہ بچوں کو یتیم کرنے اور عورتوں کو بیوہ کرنے کا بھی نہیں تھا، بلکہ مسئلہ براہ راست سب سے زیادہ قیمتی مایا ایمان پر براہ راست نقب زنی کا تھا. دن کے اجالے میں یہ ایمان پر ڈاکے ڈال رہے تھے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. دن کے اجالے میں. لیکن اس کے متعلق ہدایت عجیب و غریب آئی ہے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا. اور یہ دائمی ہدایت نہیں ہے بلکہ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. فرمایا جا رہا ہے کہ فی الحال تم ان کو نظر انداز کرو، فی الحال چشم پوشی کا رویہ اختیار کرو جب تک کہ ہمارا اور کوئی حکم نہ آ جائے. آپ ذرا غور فرمائیے قرآن کے انداز، ہدایت دینے کے انداز کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ کے لیے تم کو ان کو معاف کرنا ہے اور بس یہ دائمی حکم ہے، بالکل نہیں کہا. ایک ایسا اشارہ دے دیا حتی اتی اللہ بامرہ کہہ کر کہ فی الحال تمہارے لیے مناسب یہ ہے، ہماری ہدایت تمہارے لیے یہ ہے کہ تم ان کو نظر انداز کرتے رہو. لیکن یہ فی الحال ہے، اور صرف حتی اتی اللہ بامرہ کہہ کر یہ اشارہ دے دیا کہ یہ ہدایت وقتی ہے، دائمی نہیں. سمجھ گئے صحابہ کرام. اس مثال کو ذہن میں رکھیے جو میں نے کھیل کے میدان میں مصروف کھلاڑی کے پاس بھیجی جانے والی ہدایت کے سمجھنا ذکر کیا تھا. سمجھ گئے صحابہ کرام کہ اس وقت ہم سے کیا کہا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھ گئے کہ ہم کو ہدایت یہ ہے کہ اس وقت ہتھیار اہل کتاب پر نہ اٹھائے جائیں، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ ہدایت یہ ہے کہ اس وقت ہم، اور یہ ہدایت وقتی ہے دائمی نہیں. یہ بھی سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے کہ ہمیں آئندہ کسی اور موقع کا انتظار کرنا ہے. اور یہ دونوں باتیں صرف ایک لفظ سے سمجھ گئے. اور مجھے بالکل یقین ہے کہ یہ وہ انداز ہے قرآن کا جس سے اپنے جو سمجھ گئے ہوں گے جن کو سمجھنا چاہیے تھا اور جن کا نہ سمجھنا بہتر تھا ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا ہوگا یہ جملہ کہ حتی اتی اللہ بامرہ. ہم لوگ اس وقت جو طرز اختیار کرتے ہیں مجھے درمیان میں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اکثر وہ ایسا ہوتا ہے جس سے جن کو سمجھنا ہوتا ہے وہ تو نہیں سمجھتے، لیکن جنہیں سمجھ جانا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اور چوکنا ہو جاتے ہیں. اس موقع پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں دونوں قسم کی ہدایتیں موجود ہیں. بعض مقامات پر فرمایا گیا ہے ہتھیار اٹھاؤ، جان لو اور جان دو اور آگے بڑھو، جارحیت کا راستہ روکو، ہرگز اس کو آگے مت بڑھنے دو. اور بعض مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ، اس وقت یہ مطابق مصلحت نہیں ہے، خبردار خاموش رہو، نظر انداز کرو، برداشت کر لو، معاف کر دو. ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ قرآن کی انہی آیات کو سامنے رکھ لیتا ہے اور انہی آیات کو کے حوالے سے یہ کہہ دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے کہ قرآن میں تو صرف برداشت کرنا بتایا گیا ہے یا قرآن میں صرف لڑنا بتایا گیا ہے. حالانکہ قرآن مجید جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ حالات کے مطابق عملی ہدایات کا مجموعہ ہے، خیالی باتوں کا مجموعہ نہیں ہے، وعظ و نصیحت کا، بلکہ بالکل عملی ہدایات ہے. یہ کرو، یہ کرو، اس وقت یہ کرو، اس وقت یہ کرو.
اور کہیں کہیں صاف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اس وقت کی ہے جیسے کہ ہے حتی کہ اللہ بامری. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مشرکین مکہ کے ساتھ مسلح جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے اور بیرونی محاذ کھل چکا ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ جنگیں جاری ہیں. اس وقت کسی بھی طرح یہ بات مطابق مصلحت نہیں تھی کہ اندرونی طور پر مدینہ منورہ میں محاذ کھول دیا جائے. اگر داخلی محاذ میں مسلمان الجھ جاتے ہیں تو یقینی طور پر بیرونی محاذ کمزور ہوگا اور اس سے کفر کو دشمن کو تقویت پہنچے گی. اس وقت مطابق مصلحت یہ بات تھی کہ اس وقت داخلی محاذ کسی بھی صورت انگیزی کے باوجود نہ کھولنے دیا جائے اور ساری توجہ مرکوز رکھی جائے ادھر. دوسری مسئلہ جس میں یہ بھی لکھی گئی ہے کہ چونکہ ان اہل کتاب یہود و نصارہ پر ابھی حجت قائم نہیں ہوئی تھی اور ابھی یہ اتنے مخاطب نہیں بنے تھے جتنے کہ مکے والے بن چکے تھے, ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ ان کے بارے میں ہتھیار اٹھانے کا ہدایت دی جائے. لیکن کیا کیا جائے, سمجھ میں آ گئی بات کہ اس وقت ہتھیار نہیں اٹھانا, لیکن پھر کیا کیا جائے؟ ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھا جائے, اپنی رنگلیوں میں مست ہو جایا جائے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ ہے اصل میں وہ بات جس کو میں کہنا چاہتا ہوں موجودہ حالات میں جو ہمیں کرنی ہے, جس کے قرآنی مفہوم کو کاش ہم سمجھ لیتے. جس سیاق میں قرآن نے یہاں کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, یہ تو اس جملے سے متعلق تھا کہ آگے آنے والے حالات کیسے آئیں گے. حتی کہ اللہ بامرہ, وہ مرحلہ کب آئے گا, وہ اسٹیج کب آئے گا جب اگلے مرحلے کے حالات پیدا ہوں گے, اس کی فکر تم بالکل مت کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہ تو حالات کا موڑ جو تم کو وہاں سے نکال کر یہاں تک لایا ہے, وہی اللہ تم کو یہاں سے نکال کر وہاں تک پہنچائے گا. وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. تم اس وقت کیا کرو, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب یہ وہ بات ہے جس کا قرآنی مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیتے تو ہماری سمجھ میں آتا کہ اس وقت ہمارے دل میں ہمارا تمام مسائل کا حل ہے کیا. لیکن قرآنی مفہوم کو ہم سمجھتے. سادہ سی ترجمہ ہم جب اس کا کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اور ہونا چاہیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اگر وہ ترجمہ جو آج کل رائج ہے عام طور پر, اور نماز پڑھو اور زکات دو. آپ غور کیجیے کون سی نئی بات کا حکم ہے. یہ تو صحابہ کرام سے بات کہی جا رہی ہے, کیا وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے؟ مدنی دور میں ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے کافی بات. اس وقت ان سے کہا جا رہا ہے اس سیاق میں کہ اہل کتاب یہ سازشیں کر رہے ہیں تو تم ایسا کرو ان کے سازشوں کے مقابلے میں نماز پڑھو. اگر اقیم الصلاۃ کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں سچ کہتا ہوں کہ شک تک اور طنز و استہزاء تک بات پہنچ جائے گی. سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ان سازشوں کے مقابلے کا اقامت صلاۃ سے کا مطلب کیا ہے. سازشوں کے مقابلے میں آپ کریں نماز پڑھو, وہ نماز پڑھنے سے ذاتی تربیت ہوگی, سازشوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے جب ہم اقامت صلاۃ کا نبوی اور قرآنی مفہوم نہیں سمجھ پاتے. اقامت صلاۃ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی اپنی نماز پڑھو. ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, اپنے بچے اور اپنی بیوی کو بیت اللہ پر لا کر چھوڑا تھا, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ, میں اپنے بچے اور بیوی کو جو لے کے آیا ہوں یہاں بہت دور سے آ کر آپ کے بیت کے پاس ٹھہرایا ہے بے آب و گیاہ وادی میں, اے اللہ اس لیے ٹھہرایا ہے کہ یہاں اقامت صلاۃ کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں آ کر نماز پڑھیں گے, نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے تھے. پھر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے. اے اللہ مجھے اقامت صلاۃ کرنے والا بنا دیجئے اور میری کچھ اولاد کو. کبھی آپ نے یہ دعا اپنے بچوں کے لیے کی ہے کہ اللہ میری کچھ اولاد کو نمازی بنا دیجئے, یعنی بقیہ کو تو ایسے رہنے دیجیے جیسے میں خود ہوں. یہ بھی کوئی دعا, یہ کون دعا کرے گا؟ رب اجعلنی, کیا مطلب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے ہیں. اقامت صلاۃ کا آغاز ہوتا ہے اپنی نماز پڑھنے سے, بہتر سے بہتر نماز پڑھنے سے, اس سے آغاز ہوتا ہے. لیکن یہ ایک برابر ترقی پذیر محنت ہے, ایک برابر ترقی پذیر عمل ہے, اور یہ انفرادی کوشش بھی ہے اور اجتماعی محنت بھی ہے.
خلافت راشدہ جن لوگوں کو ملی، جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں تمکین عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، اقتدار اور اختیار بخشا، جن کے بارے میں قرآن نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں نے جن کو ہم نے دنیا میں اقتدار بخشا، انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کریں گے، وہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ایتاء زکات کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت ملتے ہی وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ نماز تو پڑھ ہی رہے تھے شروع سے اب تک، یہ تو کوئی نیا عمل، کوئی اور اونچی بات ہے، کوئی اس میں اضافہ ہے، ذمہ داری میں کچھ اضافہ ہے، کوئی اور خاص بات ہے جس کو قرآن ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ قرآن مجید کا وہ خاص طرز ہے، کاش کہ اس کو قرآن مجید موجودہ زمانے میں جو بالکل ہم سمجھ نہیں پا رہے، زیادہ اہل علم کھولیں اس بات کو کہ ایک ہی لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس لفظ کے پہلے سے لے کر آخری درجے تک جتنے بیچ میں منازل ہیں ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کرے گا، اور یہ قرآن کی تشریح کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ جو لفظ ہے اس سیاق میں یہ کس اسٹیج کے مفہوم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا تقوی کا لفظ ہے، ایک طرف قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ رہنمائی ہے متقوی والوں کے لیے۔ ایک طرف یہ آیت ہے گویا اس سے فائدہ ہی اٹھائیں گے وہ لوگ جن میں تقوی ہوگا، اور ایک طرف کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ایمانیات، اخلاقیات، احسانیات، معاملات، سارے شعبوں کا جن میں کمال ہوگا وہ ہے متقی، اور ایک طرف کہتا ہے کہ اس سے قرآن سے رہنمائی ملے گی صرف ان کو جو ہے متقی۔ تو سارے کمال حاصل کرنے کے بعد کیا رہنمائی ملے گی؟ اگر سارے کمال حاصل کرنے کے بعد ہی رہنمائی ملے گی تو پھر رہنمائی شروع کیسے ہوگی؟ کیا وہ بھگوت گیتا اور اشلوک سے ہوگی؟ یہ اسٹیجز ہیں، شروع ہوگی ھدی للمتقین، تقوی کا پہلا اسٹیج ذکر ہے، جس کے بارے میں ہمارے استاد مولانا عبید صاحب فرمایا کرتے تھے اپنے استاد علامہ سید سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کہ بہت جہاں تتمیز الاشیاء سے بات سمجھ میں آتی ہے، تقوی ضد ہے استغنا کی، اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اتقى اور استغنا یعنی بے نیازی برتنا، لاپرواہی برتنا، اس کے جو اپوزٹ چیز ہوگی وہ اسے کہیں گے تقوی۔ تقوی کا پہلا اسٹیج طلب ہونا، جستجو ہونا، تلاش ہونا، ھدی للمتقین۔ اور اس طلب جستجو کی منزلیں طے کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد، تصدیق کرنے کے بعد، قربانی کا حق ادا کرنے کے بعد جو منزل آئے گی اس کو بھی تقوی کہے گا قرآن۔ یہی مثال میں دیتا ہوں اس بات کی کہ اقامت الصلاۃ سے آغاز ہوتا ہے جس کوشش کا اپنی نماز پڑھوا کر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، وہ دراصل ایک بڑی زبردست اجتماعی کوشش ہے۔ آپ ابھی تک حیرت میں ہوں گے کہ میں کیا بات بیان کر رہا ہوں تعلیم کے موضوع سے متعلق، اب میں آتا ہوں موضوع پر۔ اقامت صلاۃ کا جو نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ 100% مسلمان اپنی اپنی محلے کی مسجدوں سے وابستہ تھے، مسجدوں سے پوری غذا لے رہے تھے، ان مسجدوں میں جو امام ہوا کرتا تھا وہ فقیہ ترین صاحب تربیت ہوا کرتا تھا، اور وہ فقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست وابستہ ہوا کرتے تھے، اور اس طرح ہر شخص ایک اجتماعی نظم کے ساتھ وابستہ تھا۔ ارتداد کی کوششیں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہیں جب لوگ اجتماعی قیادت سے، اجتماعی نظم سے الگ آزاد ہوں، اپنے اپنے طور پر وہ ہر مسئلے پر غور کرنا شروع کر دیں۔ اجتماعیت جہاں ختم ہوگی، جہاں اجتماعی نظم ختم ہوگا، جہاں اپنے اپنے طور پر مسائل پر غور کرنے کے لیے لوگ آزاد اپنے کو سمجھنے لگیں گے، وہاں پر دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ تو ہدایت یہ دی گئی کہ ارتداد کی کوششیں وہ ہیں، تم اقامت صلاۃ کے بارے میں فکر مند ہو کہ تمہاری پوری اجتماعی نظم جس کا جامع عنوان ہے اقامت صلاۃ، وہ پورا قائم ہے یا نہیں ہے۔
اپنی داخلی تنظیم کی طرف توجہ دو، اپنی داخلی تنظیم کی طرف توجہ دو. تمہاری داخلی تنظیم جتنی مضبوط ہوگی اتنے ہی خارجی خطروں سے تم محفوظ ہو رکھنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو گے. اس کے بعد فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور پھر آپ اسی سیاق میں سمجھیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ارتداد کا ادھر سے خطرہ ہے اور تم کیا کرو، تم جا کر غریب کو کسی کو زکات دے دو. یہ سیاق میں اس طرح سمجھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات ملت کی دینی تنظیم کا جامع عنوان ہے. اقامت صلاۃ اور ملت کی دنیاوی اور معاشی تنظیم کا جامع عنوان ہے ایتاء زکات. ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اختیار کرو اس کے پورے اجتماعی نظم کے ساتھ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا. اور پھر دیکھنا پھر تمہارے تمام شعبے کس طرح تم آزادی اپنی برقرار رکھ سکو گے اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ رکھ سکو گے. ابھی ذکر آیا تھا متین صاحب کی گفتگو میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے امن و امان کے مسئلے کا بھی مسئلہ آیا تھا، اس میں کفایت شعاری کا بھی، اور مسئلہ آیا تھا تعلیم کا بھی. یہاں تک کی گفتگو ذہن سازی کی تھی اور یہی بہت وقت میں نے اس میں لے لیا. اصل مسئلہ ہے اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے اس نظمی نقشے کی وضاحت کا کہ اس سے کیا کیا کام لیے جا رہے تھے. اور جب تک امت واپس اس نظم پر نہیں آئے گی، جب تک اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے قرآنی اور نبوی مفہوم کو سمجھ کر ہم اپنی داخلی تنظیم اس طرح نہیں کریں گے کہ اہل علم اور اہل حل و عقد، اہل اخلاص کے تابع نہیں بنیں گے، اجتماعیت نہیں سیکھیں گے. جب تک اجتماعیت نہیں سیکھیں گے اور جب تک اجتماعی تنظیم مال کی بھی اور معاشی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اور دینی اور عقلی اور فکری اور علمی لحاظ سے بھی جب تک نہیں ہوگی، تب تک ان خطرات سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اب یہ جو موجودہ زمانے کے دوسری مسائل ہیں، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، قبرستانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے ہندوستان میں، مثلا اوقاف کے تحفظ کا مسئلہ ہے، مختلف زبانوں میں لٹریچر کی اشاعت کا مسئلہ ہے، غیر مسلموں کے اندر دعوت اسلام کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنے مریضوں، ہمارے اپنے مفلوجوں، ہمارے اپنے نابیناؤں، ہماری اپنی بیواؤں، ہماری اپنی متعلقہ عورتوں، ہمارے اپنے ہینڈیکیپ مثلا لوگوں، ان سب کے مسئلہ ہے. یہ سب کا سب اقامت صلاۃ اور ایتاء زکات کے اجتماعی نظم سے وابستہ ہے. ہمیں ضرورت نہیں پڑتی انشورنس کی ان اسکیموں کی جو اس وقت چل رہی ہیں، اگر اجتماعی زکات کا نظم چل رہا ہوتا ہمیں ضرورت نہیں تھی. ایک پورا متوازی نظام ہمارے پاس بہترین فطری نظام موجود ہے. آپ غور سے فرمائیں زکات کے سلسلے میں اور اجتماعی تعاون کے سلسلے میں کیا اہمیت ہے کہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم ظاہری امام گزرے ہیں، یہاں تک فتویٰ دیا انہوں نے، اپنی جو کتاب المحلہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی علاقے میں کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص بھوک سے مر جائے، فاقے کی وجہ سے مر جائے، تو پوری بستی اور گاؤں والوں پر دیت لازم ہوگی اجتماعی. سب کو قاتل تصور کیا جائے گا. یہ اسی صورت میں تو ہے جب اجتماعی نظم ان کے نزدیک اتنا اہم تھا. میں ہندوستان کے حالات کے پس منظر میں آپ سے کہتا ہوں، ہندوستان کے حالات میں بخدا انتہائی آسان ہو سکتا ہے مسئلہ اگر اجتماعیت سیکھ لیں. وہ اجتماعیت جو بعض قوموں میں، بعض برادریوں میں، بعض حلقوں میں، بعض لوگوں میں اپنی داخلی تنظیم جماعت کی حیثیت سے، تنظیم کی حیثیت سے، قومی حیثیت سے، برادری کی حیثیت سے موجود ہے، اللہ کرے کہ اس طریقے کا استعمال امت کے وسیع دائرے میں ہو. وہ طریقہ اگر کسی قوم کو نصیب ہے، وہ سلیقہ اگر کسی برادری کو نصیب ہے تو اس کے لیے یہ بات قابل مبارکباد بھی ہے اور اس کے اوپر یہ ایک دوہری ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس سلیقے کا وسیع میدان میں استعمال کرے. اس لیے کہ سب سے عظیم نسبت اور واحد رابطہ دوسرے تمام محدود نسبتوں پر ترجیح دیے جانے کے قابل وہ رابطہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ نے قائم ہے. بقیہ تمام واسطوں کے لیے، بقیہ تمام محدود نسبتوں کے لیے، بقیہ تمام محدود رشتوں کے لیے، محدود انتصابات اور انتماعات کے لیے اگر وہ تمام تر کوششیں محدود اور محفوظ رہتی ہیں تو اس کا فائدہ امت کو نہیں پہنچ پائے گا، ملت کو نہیں پہنچ پائے گا، دین کو نہیں پہنچ پائے گا، اور اس کی زد اور اس کی ضرب دشمن پر یعنی کفر پر نہیں پہنچ پائے گی.
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تمام تر محبتوں کو وسیع کیا جائے امت کے لیے، اور اپنی تمام تر نفرتوں کو مرکوز کر دیا جائے کفر پر، اور اس کے علاوہ آپس میں کبھی منفی تذکرے نہ ہو، آپس میں کبھی منفی بات چیت نہ ہو، ہر ایک کے عیوب کو چھپایا جائے، ہر ایک کے لیے عذر تلاش کیا جائے۔ حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میرے دل پر نقش ہے، اتہم نفسک الف مرہ والتمس لغیرک العذر الف مرہ، اپنے کو متہم قرار دو 1000 مرتبہ، اپنے کو اپنے سے بدگمان ہو، اپنے کو الزام دو 1000 مرتبہ، اور دوسرے کے لیے عذر تلاش کرو کم سے کم 10 لاکھ مرتبہ۔ واقعہ یہ ہے ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اس کی ہے، ہمارے اندر سب سے بڑی کمی اس کی ہے، ہم غیر ذمہ دارانہ تنقیدیں کرتے ہیں، غیر ذمہ دارانہ مذاق اڑاتے ہیں، بغیر تحقیق کے باتیں نقل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں سنجیدگی کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کا استعمال پر کیا ہونے والا ہے آخرت میں اگر وہ یاد رہے تو ملت کی وحدت اس طرح پارا پارا نہ ہو۔ غیبت کتنا سنگین گناہ ہے، اگر وہ یاد رہے تو کسی اتحاد المسلمین جیسی انجمن کی کوئی ضرورت نہ پڑے، خود بخود امت کے اندر وحدت پیدا ہو جائے۔ ہمیں اگر پتہ چلے کہ ایک مسلمان کتنا قابل اکرام ہوتا ہے، کتنا قابل قدر ہوتا ہے، ایمانی نسبت کی عظمت ہم پر کھل جائے، ہم پر عیاں ہو جائے، اور ہمیں قدر آنے لگے اس بات کی کہ ایک ایک مسلمان کی محبت ہمارے دل میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فائدہ پہنچائے اس گفتگو سے جو اس وقت ہوئی، جو کچھ نہیں کہا جا سکا اسے آئندہ کبھی اس کی تلافی کی توفیق دے، آپ حضرات کو سنجیدگی سے ان اشارات کو سمجھنے کی، اور آپ کے اہل علم کو آپ کے درمیان آئندہ نشستوں میں ان اشارات کی تشریحات کی توفیق دے۔ یہ ایک امانت کے طور پر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سامنے کچھ ایسے لوگ بیٹھ گئے تھے جن کی وجہ سے ساری گفتگو علمی ہو گئی، یہ ایک بڑی میری کمزوری ہے، اور اس لیے وہ علمی گفتگو اس سے ایسی ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بعد میں ان کے اشارات آپ کو ان کے سامنے اس کے لیے بڑی تشریحات کی ضرورت پڑے گی۔ میری گفتگو کا خلاصہ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ ہے جب تک اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے عنوان پر پوری انفرادی اور اجتماعی محنتیں مرکوز نہیں ہوں گی، عملاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی امت کے مسائل حل نہیں ہو پائیں گے۔ ادھر ادھر سے عارضی حل قرض لینے کی ہمیں ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس وہ نظام موجود ہے جس سے پوری معاشی اور پوری اخلاقی تنظیم ہم اپنی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت سے لے کر اور اپنے تمام معاشی حقوق کا تحفظ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ دوسری کمزور قوموں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہم اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے مؤلفۃ القلوب کا ایک بہت بڑا مصرف ہے، تالیف قلوب کا ایک بہت بڑا باب ہے، اور ہندوستان میں کروڑ لوگ وہ ہیں جو کچلے ہوئے ہیں اوپر کی ذات والوں کے، اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی آئے، کوئی اٹھے، کوئی ان پر محبت کی نگاہ ڈالے، کوئی ان کو دعوت کا مخاطب بنائے، کوئی ان کو اس قابل سمجھے کہ وہ ان کے پاس ان کے گاؤں میں جائے، ان کے دیہاتوں میں جائے، ان کی مجلسوں میں داخل ہو اور وہاں ان سے محبت کے ساتھ باتیں کرے۔ اس کے لیے ہمیں جفاکشی کی عادت سیکھنی ہوگی، سادگی کی عادت سیکھنی ہوگی، اللہ کے بندوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، اللہ کی مدد کھینچنے والی دعائیں سیکھنی ہوں گی۔ بخدا جب تک ہمارے دلوں میں ان شعبوں کی وحدت نہیں آئے گی، اس وقت تک امت طاقتور نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ میں اکثر اپنے یہاں کہا کرتا ہوں، جو لوگ اجتماعی خدمت کے جذبہ رکھتے ہیں وہ عبادت اور دعا میں کمزور نظر آتے ہیں، جو عبادت اور دعا کا سلیقہ رکھتے ہیں وہ اجتماعی خدمت کے جذبے سے محروم نظر آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ ادھوری کوشش کب تک چلے گی؟ یہ جب تک ادھوری کوشش ہوتی رہے گی پورا دین زندہ نہیں ہو پائے گا اور کفر پر بھرپور ضرب نہیں پڑ پائے گی۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں سے جو چیز ملے وہ لی جائے۔ میں آخر میں ایک جملہ ذی استعداد لوگ اس میں موجود ہیں ان تک امانت کے طور پر چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک اللہ کے عارف بندے کا ایک جملہ، ایک اللہ کے جو کم سے کم میرے گمان کے مطابق نہایت فہیم بندے کا ایک جملہ جو انہوں نے ایک عالم دین سے کہا تھا، جو اپنی زندگی کے ایک خاص دور سے گزر رہے تھے، اپنی فکر کے خاص اسٹیج سے گزر رہے تھے۔ ایک عارف اور فہیم بندے نے کہا تھا، مولوی صاحب اس زمانے میں ہر دکان پر ہر سودا نہیں ملا کرتا، جو چیز جہاں سے ملے لے لینی چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ مولوی صاحب اس دنیا میں ہر دکان پر ہر سودا نہیں ملا کرتا، جو چیز جہاں سے ملی لے لینی چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ کامل کے انتظار میں عمر عزیز کو ضائع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ اسی کو سوچیں آپ،
میرا ایک طالب علم کی حیثیت سے وجدان ہے کہ امت کے جتنے بھی حلقے کام کر رہے ہیں، جتنی بھی محنتیں، تحریکیں اور کوششیں چل رہی ہیں، سب کے پاس کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو دوسرے کے پاس نہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے تو کم سے کم درجے کا لفظ میرے پاس اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ملت کی وسیع ترین ضرورتوں سے اور اپنے لمیٹیشن سے واقف نہیں، اپنے حدود سے واقف نہیں اور ملت کی وسیع ترین ضرورتوں سے واقف نہیں۔ اللہ کا یہ عجیب انتظام ہے کہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے جتنے شعبے درکار ہیں ان سب شعبوں کی طرف خدا نے کسی نہ کسی کو توجہ کر دیا ہے۔ اور میں تو قرآن کی آیت سے استدلال کرتا ہوں، قرآن کی وہ آیت جس کو لوگ منفی مفہوم میں ہم لوگ پڑھا کرتے ہیں عام طور پر، کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر گروہ خوش ہے اس چیز پر جو اس کے پاس ہے۔ میں یہاں سے ایک تعلیمانہ بات کرتا ہوں، بما لدیہم اس کا مطلب ہے کچھ ہے ان کے پاس۔ بما لدیہم کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از دیئر، کچھ نہ کچھ تو ہے ہی ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو بما لدیہم تو قرآن کہیں نہیں لگتا تھا۔ غلطی کیا ہو رہی ہے، وہ کچھ ہے، جس کچھ کو وہ کل سمجھے ہوئے ہیں، وہ اصل میں جز ہے، وہ کل نہیں۔ غلطی یہ ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سب کے پاس کچھ ہے لیکن وہ کل نہیں ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے اس وقت، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اس نبوی آگاہی کی وجہ سے اور اس کی روشنی میں آج امت کو بھی بالکل وہی تنگی اور وہی تعصبات آ گئے جو پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن نے نقل کیے تھے۔ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، یاد رکھیے، مجھے نہیں معلوم بٹکل کا علاقہ جنوبی ہندوستان کا علاقہ ہے اور بعض خصوصیات کے لحاظ سے ہندوستان میں بہت انفرادیت رکھتا ہے۔ میں اس جگہ کے بارے میں تو نہیں کہتا، لیکن بحیثیت مجموعی پورے ہندوستان کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، ہندوستان کے خمیر میں بت پرستی داخل ہے۔ اس کے مزاج میں یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو بت بنائیں گے، مزہ نہیں آتا بت بنائے بغیر۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بنا سکے بتوں کو اپنا بت تو کسی نہ کسی مفکر کو، کسی نہ کسی جماعت کو، کسی نہ کسی محنت کو، کسی نہ کسی داعی کو، کسی نہ کسی بزرگ، کسی کی پرستش کرنی ہے اور ایسی کرنی ہے کہ وحدہ لا شریک۔ یہ وہ چیز ہے جس نے امت کی صلاحیتوں کو مکمل ہونے سے اور ایک دوسرے سے خیرات کے تبادلے سے محروم کر دیا۔ خدا کی قسم، آخری اور پرفیکٹ رہنما کی حیثیت سے اور مکمل رہنما کی حیثیت سے صرف اور صرف مقام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی رہنما کے بارے میں، کسی داعی کے بارے میں کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی اور کی بالکل ضرورت نہیں، تو وہ الفاظ استعمال نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی ہونے کی، لیکن خطرہ ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ معاملہ کہیں اس کو نبوت کے درجے کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دو عظیم داعیوں کی آپس کی گفتگو کا ایک باب ہے۔ جس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے تھے سید احمد شہید عالم دین نہیں تھے باقاعدہ، لیکن اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، اور شاہ اسماعیل شہید عالم تھے اور اس کے باوجود سید احمد شہید سے بیعت ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا شاہ اسماعیل شہید کہ آپ نماز میں رفع یدین کرتے تھے، آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا آپ نے رفع یدین؟ تو شاہ اسماعیل شہید بولے کہ چونکہ آپ نہیں کرتے ہیں اس لیے میں نے رفع یدین فی الحال چھوڑا ہے، اور ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت ہی تو اختیار کی ہے۔ تو پھر وہ شہید بولے نہیں مولی اسماعیل صاحب، مجھے خطرہ ہے یہ کہیں شرک فی النبوت نہ ہو جائے، مجھے خطرہ ہے یہ کہیں شرک فی النبوت نہ ہو جائے۔ جس بات کو آپ دلائل سے زیادہ ثابت سمجھتے تھے، اس بات کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری عمل رفع یدین کا تھا قبل الرکوع و بعدہ، میری وجہ سے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ شرک فی النبوت ہے۔ یہ ہے وہ بات جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نے کسی حلقے کو بھی، کسی شخص کو بھی ایسا رہنما قرار دیا کہ اس کے بعد کتاب و سنت کے کسی شعبے کے سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، وہ امت کی وسیع تر تقاضوں سے بھی ناواقف ہیں اور ختم نبوت کی وسعتوں سے بھی ناواقف ہے۔ بہت سے اشارات آ گئے منتشر سے،
مجھے اس گفتگو میں خدا کرے کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، کوئی بات اس میں اگر ایسی ہو جو کام کی ہو آپ اس سے کام لے سکیں، اپنے ذوق کی تشکیل نو کر سکیں، اس میں وسعتیں پیدا کر سکیں، سنجیدگی پیدا کر سکیں، اور یہاں کے اس مشغول ماحول میں اپنے وقت کو، اپنی استعدادوں کو مرجھانے سے بچا سکیں، مادیت سے اور اس مادی طغیان سے بچا سکیں، اور وہ ایمانی حلاوت جو اللہ نے ایک خاص نسبت رکھنے کی وجہ سے آپ سب کو عطا فرمائی ہے، اس کو آپ پروان چڑھا سکیں اور اس کے بارے میں ہر طرف سے بہت فکر مند رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سوال ہے عام طور پر جو اٹھایا جاتا ہے دینی مدارس کے سلسلوں میں کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے نامکمل ہے، بس ہمارے سامنے ندوۃ العلماء ہے، جامعہ ہے، اس میں کچھ تعلیم ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی، تو دینی اور عصری تعلیم کو ملا کر لے چلنے کے سلسلے میں آپ کے سامنے کیا تصورات ہیں؟ مجھے اگر واضح ہے گھٹے کے لیے تیار رہی۔ یہ تعبیر جو ہے دینی اور عصری تعلیم، یہ تعبیر ہی خود تعبیر کی غلطی ہے، رائج ہے اور اسی طرح ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اصل میں کوئی دینی تعلیم غیر عصری نہیں ہوا کرتی، اور ہر وہ عصری تعلیم جو غیر دینی ہو اسے تعلیم ہی نہیں کہنا چاہیے شریف لوگوں کو، وہ تو جہل ہے۔ علم لا ينفع وجهل لا يضر، یہ تقسیم جو ہوئی ہے یہ بہت پرانی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز آئے ہیں، انگریز کیوں آئے آپ خوب جانتے ہیں، اگر آپ نے انگریزی اسکول میں پڑھا ہے تو ہائی اسکول کی کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ الائچی اور لونگ کی وجہ سے انگریز ہندوستان آئے تھے، گرم مسالے کی وجہ سے۔ ہاں واقعی سچ کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ہسٹری میں لکھا گیا ہے کہ گرم مسالے کی منڈی تھی بہت بڑی سب کانٹیننٹ، اس کی انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا شعر ہے جس پر داد ہی نہیں جانی چاہیے۔ حالانکہ واقعہ کیا تھا، خدا کا شکر ہے انگریزوں کی کچھ عجیب و غریب حماقتیں ہیں، اللہ انہیں اور رحمت کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے راز خود ہی فاش کر دیتے، لیکن مسلمانوں کی حماقتیں بھی کچھ کم نہیں، وہ پڑھا نہیں کرتے، انہیں فلمی رسالے پڑھنے سے فرصت نہیں۔ وہ شوہر دونوں نے مجھ پر ریوالور اٹھایا اور کہا 1 منٹ کے اندر اگر آپ یہاں سے نہیں نکلتے تو ہم شوٹ کر دیں گے۔ اس کے گارڈ نے مجھے اٹھا کر باہر پھینکا، ورنہ شاید اس وقت میں یہ سنانے کے لیے آپ کے سامنے موجود بھی نہ ہوتا۔ اس کے تھوڑے دن کے بعد دوسرا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے شہر میں ایک لیڈی ڈاکٹر ہیں جن کا بڑا نرسنگ ہوم چل رہا ہے، اللہ نے ان کو ایک دینی ذوق عطا فرما دیا، مختلف بہانوں سے درس قرآن میں انہوں نے آنے کی پابندی کی۔ اس کے بعد وہ یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئیں، اور عمرہ کرنے میں جب مدینہ عمرہ حاضر ہوئی، اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صلاۃ و سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہونے لگی تو بس ایک لرزہ سا آیا کہ بے پردہ حالت میں اللہ کے رسول کے سامنے کیسے جاؤں، اور وہیں سے اس ڈاکٹر نے طے کیا کہ اب مجھے با پردہ ہونا ہے، اور وہ برقع وہیں سے پہننا شروع کیا۔ واپس آ کر لکھنؤ میں انہوں نے اپنی نرسنگ ہوم کی ترتیب بدلی اور بڑی لگن سے دین کے کام میں لگی وہ۔ تو ایک دن 11:30 پونے 12 بجے رات کو انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ میں نے ناوقت اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ میں جب سے دین میں آئی ہوں ابارشن وغیرہ کے کیسز میں نے چھوڑ دیے ہیں، لیکن اس وقت ایک عجیب و غریب کیس میرے پاس آیا ہے۔ ایک ماں اپنی لڑکی کو لے کر میرے پاس آئی ہے، اور وہ آئی، میں سمجھی نہیں کچھ، میں نے ایگزامن کرنے کے بعد مبارکباد دے دی ماں کو کہ مبارک ہو، آپ کی لڑکی امید سے ہے۔ ماں غش کھا کر گر پڑی، بے ہوش ہو گئی، یہ سوچ کہہ کر کہ میری بچی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کیا ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کوئی بہت خاص بات نہیں، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن جو بات آگے سنانا چاہ رہا ہوں وہ شاید ایسی ہو کہ خدا کرے کہ نہ پہلے کبھی ہوئی ہو نہ آئندہ کبھی ہو۔ جب میں نے لڑکی کو الگ لے جا کر اپنے اعتماد میں لیا اور اس سے یہ کہا کہ تم مجھے اپنی رات میں شریک کر لو، میں بہلا دوں گی، بات کو بنا دوں گی، ماں سے کہہ دوں گی کہ میں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا، بات یہ نہیں تھی، تم مجھے بتا دو کیا قصہ ہے۔ تو سسکیوں کے درمیان اس لڑکی نے یہ کہا کہ یہ میرے سگے بھائی کی حرکت ہے، اور یہ ایک سادات کے گھرانے کا واقعہ ہے جس کی نسلیں حفاظ قرآن اور بہت ہی دیندار تھیں۔ اس کے بعد
مجھ پر ایک جنونی کیفیت طاری ہوئی. میں ان دنوں کو نہیں بھول سکتا. شاید اس وقت کے گناہوں کی جو مغفرت ہو گئی ہوگی. میں 4-6 دن تک اس حال میں رہا کہ میری بہنیں, میرے والد ماجد سب میری زندگی اور میرے دماغ کے بارے میں شک میں پڑ گئے تھے. نہ کھاتا تھا, نہ پیتا تھا, نہ بولتا تھا, نہ ہنستا تھا. عجیب کیفیت تھی کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, اور ہم لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک کیفیت مجھ پر طاری ہوئی. اللہ تعالیٰ کا کچھ معاملہ تھا. میں انگلش جو ہمارے کرسچن اسکولس ہیں, آپ جانتے ہیں لکھنؤ میں ٹاپ کلاس کرسچن اسکولس چل رہے ہیں, بڑے بڑے کالجز ہیں 200 سال پرانے. میں ان سب کے یہاں گیا اور جا کر ان کے نظام تعلیم کو دیکھا. اس کے بعد مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ 1-2 کیسز کے بارے میں رو رہے ہیں, یہ ہر مہینے ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں, اور یہ تو لکھنؤ کی بات ہے, آپ اور بڑے شہروں میں جائیں. اس وقت مجھے خیال ہوا کہ اس طرح کام نہیں چلے گا جس طرح ہم چل رہے ہیں. ہم اگر اپنے مدرسوں میں اگر اکیلے بیٹھے رہیں گے, کتنے % بچے مدرسوں میں آتے ہیں. پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, میں مدرسے کا ہوں اور مدرسے کا ہی رہوں گا. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایمبیشس گھرانوں کے بچے, اگر میں یہ لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں, جن کے اندر تمنائیں ہیں, لیڈرشپ حاصل کرنے کے جذبات ہیں, ان گھرانوں کے بچے ہمارے مدرسوں میں نہیں آ رہے ہیں. وہ گھرانے جو قافلے کے پیچھے رہنے پر راضی ہیں اور ان کے اندر تو امنگی نہیں, تمنائیں نہیں ہے تبدیلی لانے کی اور کفر کا کلمہ پس کرنے کی, ان کے بچے نہیں آ رہے ہیں ہمارے مدرسوں میں. اور وہ بچے جو بڑی بڑی تمنائیں رکھتے ہیں اور صلاحیتیں رکھتے ہیں, وہ جا رہے ہیں اسکولوں میں. تو چھوٹی سی انگریزی جو میں نے ندوے میں پڑھی تھی, اللہ ہمارے ندوے کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اس کی وجہ سے میں نے پھر سوچنا شروع کیا. بہت دن تک استخارہ کیا, بزرگوں سے مشورے کیے. حیرت ہوگی آپ کو کہ میں نے اپنے جن بزرگوں سے مشورہ کیا, انہوں نے فوراً اس کی تائید کی اور کہا کہ بس بسم اللہ, اللہ کا نام لو. 65 روپے کے انتہائی معمولی سرمایے سے 65 روپے آپ مذاق اڑائیں گے اس کا. 2-4 مجنون لوگوں نے ایک رات میں, جس دن یہ واقعہ ہوا تھا لکھنؤ میں, یہ واقعات ہوئے تھے, اس کے بعد جو میرا پہلا درس قرآن ہوا, ہر اتوار کو وہاں درس قرآن ہوتا ہے, اس میں بہت غیر معمولی اضطراب کے ساتھ یہ باتیں نکلی. پورا درس قرآن اسی موضوع پر ہوا. اس کے بعد جب ہم درس دعا سے فارغ ہوئے تو میرے 1 یا 2 ساتھیوں نے, ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے, مجھ سے الگ لے جا کر کہا مولانا اس سلسلے میں کچھ کرنا ہے یا بس خالی باتیں ہی کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی میرا ساتھ دے دے تو میں زندگی اس کے وقف کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سب چھوڑ دوں گا جن کاموں کے لیے میں تیار ہوا تھا, میں اس کام میں لگ جاؤں گا. اللہ جزائے خیر نے میرے ان دونوں ساتھیوں کو, ایک نے میرا ایک ہاتھ پکڑا, دوسرے نے میرا ایک ہاتھ پکڑا, کہا اب ہم مر جائیں گے مگر اس کام میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اسی وقت مرکز کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سے ہم لوگ بیٹھے اور فجر کی نماز تک ہم لوگ مشورہ کرتے رہے اور روتے رہے. وہی رات ہے جس میں الہدیٰ سوسائٹی کی بنیاد پڑی. 4 دیوانوں نے اس کی بنیاد رکھی. 65 روپے کے سرمایے تھے, ہم نے جا کر ایک زمین کرائے پر لے لی اور خود ہی پھاوڑا چلانا شروع کیا. سب لوگ مجھ پر مذاق اڑا رہے تھے, ہنس رہے تھے. دن بھر میں نے پھاوڑا چلایا. 1 ہفتے تک میں بیمار پڑا رہا اس کی وجہ سے, اور عادت تھی نہیں کبھی. بہرحال اب اللہ کا فضل ہے 4 برانچز ہو گئی, 550 بچے ہیں, اور وہ بھی اس لیے ہے کہ ہم زیادہ بچوں کو نہیں لے پا رہے. اور امید ہو گئی ہے, میں کوئی بڑا بولنے سے اعتراض کرتا ہوں, پرنسپل صاحب بھی ہمارے یہاں موجود ہیں, امید ہو گئی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام تعلیم قائم کرانے میں کچھ کام ہم لوگوں سے بھی لے لے جس کی ضرورت کا احساس پوری ملت کو اس وقت بہت ہے, اور جس کی ضرورت بہت ہے. ایک ایسا نظام تعلیم جس میں شریعت کے ایک حکم کی پابندی اور ایک سنتوں کا اہتمام, اس کے ساتھ ساتھ پورا اہتمام جدید تعلیم کا, اور اس طرح سائنس پڑھائی جائے کہ سائنس کے ہر ایکسپیریمنٹ سے ایمان بڑھے, اور اس طرح قرآن پڑھایا جائے کہ قرآن کی ہر آیت سے سائنٹیفک وزڈم بڑھے اور دنیا کی میں حقیقت پسندی کے ساتھ جینے کا سلیقہ بڑھے. ایک آپ کو ایک معمولی سا واقعہ سناتا ہوں. اسکول میں جو نظام تربیت ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. ایک بچے سے یہ کہا ان کی ٹیچر نے, ہم لوگوں کی ہدایت ہے ٹیچروں کو کہ 5 دن آپ خدا کی رحمت کا تذکرہ کیجیے گا. آپ شاید واقف ہوں عیسائی اسکولوں میں لو 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 مرسی کا کتنا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ بچے کے ذہن میں ایک پیار بھرا تصور آ جاتا ہے خدا کا. اور ہمارے ہاں مرغا بناؤ, مارو, پٹکو, اٹھاؤ, اور بقول شخص مولوی صاحب ہڈی ہماری ہے باقی سب آپ کا ہے. بچوں کو جب حوالے کرتے ہیں کسی استاد کے تو یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہڈی تو ہماری ہے باقی سب آپ کا ہے. تو بہت فرق پڑتا ہے. تو اس بچے سے جب یہ کہا, یہ ٹیچروں کو یہ ہدایت ہے کہ آپ اس کا جنت کا تذکرہ جو ہے وہ صرف 5 دن کیا کیجیے اور دوزخ کا تذکرہ 1 دن کیا کیجیے.
تاکہ بچوں کے اندر جنت کا تذکرہ جو ہے شوق زیادہ بڑھے، اللہ کے پیار زیادہ بڑھے. تو ٹیچر نے کس طرح تذکرہ کیا دوزخ کا، بچوں کو کس طرح سمجھایا. ایک لیمپ جلایا اپنی ٹیبل پر، اور لیمپ جلانے کے بعد ایک بچے کو بلایا، کم کلوزر، اور قریب آؤ قریب آؤ، اور اس کے بعد کہا کہ پٹ یور فنگر، ابھی انگلی رکھو. اب جو انگلی قریب ہے تو بچے نے کہا بہت گرم ہے. تو ٹیچر نے بتایا کہ دیکھو اگر اس چھوٹے سے لیمپ کی آگ ایسی گرم ہے تو بولو دوزخ کی آگ کیسی ہو. پھر یہاں سے اس کو سمجھایا کہ بھائی نماز اگر نہیں پڑھو گے تو دوزخ میں اسی طرح ہم لوگ جلائے جائیں گے. اس چھوٹی سی بچی نے 4 سالہ بچی نے ایک بڑا معصوم سوال کیا. اس نے کہا کہ تو مس میری ممی بھی دوزخ میں جلائی جائیں گی، وہ تو نماز نہیں پڑھتی. اس کا جواب ٹیچر نے نہیں دیا، اور اگلے دن مجھ سے پوچھا کہ میں کیا جواب دوں. میں نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، آپ یہ کہیے کہ بیٹی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری ممی نماز نہ پڑھتی ہو، یہ تو ہم مان ہی نہیں سکتے. کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ہم نہیں مان سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ فجر کی نماز جب وہ پڑھتی ہیں تو تم سوتی رہتی ہوگی، ظہر اسکول ٹائم میں پڑھتی ہوں گی، عصر اس وقت پڑھتی ہوں گی جب تم اپنا ہوم ورک کر رہی ہو یا کھیل رہی ہو گارڈن میں، اور مغرب اس وقت کرتی ہوں گی جب تم اپنا گارڈن میں کھیل کر آئی بھی نہیں ہوگی، اور تمہارے ہوم ورک کرانے کے بعد تمہارے ڈریس کو پریس کرنے کے بعد جب تم کو سلاتی ہوں گی اس کے بعد ہمیشہ پڑھتی ہوں. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اتنا کرو، ممی سے جا کے یہ کہنا کل کہ ممی اب جب آپ نماز پڑھیں تو ایک وقت کی نماز میں ہمیں اپنے ساتھ لے لیجیے گا، اس لیے کہ اسکول میں نماز سکھائی جاتی ہے اور ہم سیکھ نہیں پاتے، وہاں ہوتا ہے ٹائم شارٹ. جب بچی نے ماں سے یہ کہا تو اگلے دن وہ عورت، وہ بھی تو ایمان والی تھی، وہ بھی تو اللہ کے رسول کی امتی تھی، وہ آئی اگلے دن اشکبار آنکھوں کے ساتھ آ کر اس نے اس وقت کے پرنسپل سے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب کا، میں سمجھ گئی آپ نے کیا اشارہ دیا تھا، میں آج سے عہد کرتی ہوں کہ میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی. الحمدللہ ہمارے یہاں کی ابھی پچھلے مہینے کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 150 پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نماز کے پابند جو ہوئے ہیں اور کھانے اور گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کی جو دعائیں ہم کو یاد ہوئی ہیں وہ بچوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. ایک طرف یہ حال ہے، ایک طرف حالت یہ ہے کہ یو پی کے اینگلو انڈین انگلش اسکولس کے جو ڈپٹی انسپیکٹر تھے انہوں نے آ کر جب اسکول کا معائنہ کیا تو وہ حیرت میں رہ گئے کہ جن فیملی سے آپ کے بچے آ رہے ہیں ان کی اردو درست نہیں ہے جائے کہ انگلش، اس کے باوجود آپ کے 4th اور 5th کلاس کا بچہ ایسے اعتماد کے ساتھ انگریزی بول رہا ہے. بہرحال انتھک محنت ہے. ہم کون کس کو سنائے اور کس کو فرصت ہے سننے کی کہ 6 سال کے عرصے میں کیسے کیسے چیلنجز آئے ہیں، کتنی سخت محنت کر پڑی ہے. لیکن اب دعا کیجیے کہ کام شروع ہو گیا ہے تو اب وہ مرحلے کمال تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے جس کی لوگوں کو اس سے توقعات ہو گئی ہیں اور جس کی اس وقت ملت کو ضرورت ہے.